السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سعۃ الجنہ یعنی جنت کی وسعت۔ جنت کتنی لمبی ہے، کتنی بڑی ہے اور کس قدر واسع ہے، آئیے آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا دوسرا فرمان ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 17، فرما رہا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا رکھا گیا ہے اسے کوئی ہی نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ محترم سامعین، جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجات کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑا 100 برس تک اگر مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے تو اس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ ایک لمبی حدیث سے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ شخص کلہوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے اور اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا، ہاں یاد ہے۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا، خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے؟ چنانچہ وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق تو ہے ہی جنت، یعنی تمہاری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آنے لگی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی جواب میں فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے جواب پر ہنسی اس لیے سے آئی کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں گمان کس قدر ناقص ہے، کس قدر کم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ناممکن سمجھ کر مذاق کر رہا ہے۔ چنانچہ آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ عطا کرنے کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے مخلوق پیدا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا اور دوسرے مخلوق پیدا فرمانے کے بعد جس سے چاہے گا اس میں وہ داخل کرے گا۔ محترم سامعین، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو اتنا دیا جائے گا کہ اس کے خواہش کے مطابق دینے کے باوجود دنیا، جو یہ دنیا ہے، دنیا کے بھی 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ جو جنت الفردوس میں جگہ پا جائے، جو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے،
اس کو کتنی بڑی جنت مل سکتی ہے۔ محترم سامعین، شکراً، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔